अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चलते हैं अपने किचन की क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग की तरफ। फ्रेंड्स, मैं ख़ुद चूँकि यूएई में रहती हूँ, तो ये घर पाकिस्तान में मैंने अपने सामने तकरीबन 15-16 साल पहले बनवाया था। आज मेरी मेड की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और मुझे ख़ुद से भी थोड़ा बहुत फ्लू शुरू हो गया है, लेकिन कल मेरे गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज किचन को थोड़ा बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। फ्रेंड्स, मुझे अपने हाथ से काम करना बहुत अच्छा लगता है। यूएई में भी मेरे पास बहुत सालों मेड रही, तकरीबन 8-9 साल, लेकिन कोरोना के बाद से मैंने अपने घर पे मेड को नहीं रखा। मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। मैं मैनेज कर लेती हूँ, किसी दिन एक जगह की सफाई कर ली, किसी दिन दूसरी जगह की, तो मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं होती। इंशाल्लाह वापस जाके मैं अपनी डेली रूटीन आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेडीज़ को अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। हर वक्त फारिग रहने से भी बहुत सी बीमारियां और परेशानियां लाहक हो जाती हैं। और औरत को तो अल्लाह ताला ने कमज़ोर पैदा ही नहीं किया। अगर वो बच्चा पैदा कर सकती है तो मेरे ख्याल में औरत दुनिया का हर काम कर सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि औरत हर काम अपने हाथ से ही करे। औरत अपने हाथ से काम ना भी करे तो अपने दिमाग और दिल से बहुत से काम करवा सकती है। बस लेडीज़ को इनकरेज करने वाले और हिम्मत दिलाने वाले लोग साथ होने बहुत ज़रूरी हैं। माँओं को भी चाहिए कि अपने बच्चों को आदी ना बनाएं बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली का, और उन्हें अपने काम खुद अपने हाथ से करने की भी आदत होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो आपको हर तरफ काम करने वाले मेड मिल जाती हैं, लेकिन बाहर मुल्कों में जब यही बच्चे जाते हैं और उन्हें सब काम खुद से करने पड़ते हैं तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें थोड़े बहुत काम अपने हाथ से करने की आदत हो तो उन्हें बाहर मुल्कों में भी जाने पर कुछ मुश्किल नहीं होती। फ्रेंड्स, स्पेशली कुछ माएँ तो अपनी बच्चियों को बिल्कुल कोई काम नहीं करने देती, और जब भी बच्ची कुछ करने लगे तो तब भी कहती हैं अभी छोड़ो, ससुराल जाके भी तो यही कुछ करना है। मेरे ख्याल में तो बच्चियों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि वो जहाँ भी जाएं उस घर को अपना घर समझें और वहाँ अच्छे तरीके से रहें। ज़रूरी नहीं होता कि ससुराल में जाके बच्चियों को काम ही करना पड़े। वहाँ पर 10 काम वाले हों, कोई कुक हो, नौकर हों, आपके आगे पीछे फिर रहे हों, लेकिन जो काम सब आपको खुद आते होंगे उसकी तो बात ही कुछ और है। आप अपने सुगड़पन की वजह से अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अच्छी और हायर एजुकेशन तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के लिए अच्छी तरबियत का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल भी सिखाने ज़रूरी होते हैं ताकि कल उन्हें मुश्किल पड़ने पे किसी की मोहताजी का सामना ना करना पड़े। बेटियों के साथ साथ बेटों की तरबियत भी बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम लोगों को अपने आप के लिए जीना भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम 24 घंटे कामों में लगे रहें और अपने ऊपर कोई ध्यान ही ना दें। जब आपको अपने आप से प्यार होगा तो आपको हर चीज़ से ही प्यार हो जाएगा। पाकिस्तान में ही नहीं, यूएई में भी मैंने अक्सर लेडीज़ को ये कहते सुना है कि अपने लिए कहाँ टाइम निकालें, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। जो टाइम हमें अपने लिए निकालना चाहिए वही टाइम अगर हम सोने में या सारा दिन फ़ोन पे ही गुजारेंगे तो फिर हम अपने लिए कैसे टाइम निकाल सकेंगे। पाकिस्तान में तो बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी मामले में, लेकिन परदेश में तो सब कुछ आपको अकेले ही मैनेज करना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको अपने लिए भी वक्त निकालना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी डेली रूटीन में एक बात शामिल कर लें कि जब आप सुबह उठ जाएं, बिस्तर छोड़ दें तो अपने रात वाले कपड़े चेंज कर लें
ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بہت ہی نیا اور اچھا جوڑا ہونا چاہیے اور بہت پریس ہوا ہونا چاہیے۔ دھلا ہوا ایک صاف ستھرا جوڑا پہن لیں اور اپنے ہیئر کو اچھا سا برش کر لیں، پھر اس کے بعد کچن میں جائیں تو آپ کو خود ہی اچھا فیل ہوگا۔ اپنے کپڑے کبھی بھی اپنے واش روم میں مت لٹکائیں۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم واش روم جانے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور واش روم سے نکلنے کی بھی دعا پڑھتے ہیں، وہ اسی لیے کہ واش روم ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی نیگیٹو تھاٹس آپ کے ڈریسز میں آپ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اپنی سوچ کو اچھا رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنے کپڑوں کو کسی اور جگہ ہی لٹکانے کا انتظام کریں۔ میری ڈیلی روٹین میں یہ شامل ہے کہ میں جب کچن میں کام کرنا سٹارٹ کرتی ہوں تو میں ضرور کوئی نہ کوئی سورت لگا لیتی ہوں، سورت بقرہ، سورت رحمان، سورت ملک، کچھ بھی میں لگا لیتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ وہ سورہ میں ترجمہ کے ساتھ ہی سنوں۔ اس طرح بھی آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ قرآن مجید بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آنے لگتا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اس وقت میرے لیفٹ ہینڈ میں فون تھا جس سے میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی، اس میں بھی کافی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہوں گی، اور ساتھ ہی میں نے یہ تلاوت لگائی ہوئی تھی اور وائس اوور تو میں بعد میں کر رہی ہوں۔ بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تلاوت لگی ہوئی ہے، قرآن مجید سن رہے ہیں تو ساتھ ہی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو فرینڈز، میں آپ کو اسی لیے یہ مینشن کر رہی ہوں کہ یہ جس وقت میں نے تلاوت لگائی ہوئی تھی اس وقت میں باتیں نہیں کر رہی تھی۔ فرینڈز، اپنی زندگیوں میں نماز اور قرآن کو تھام لیں۔ جب تک آپ نماز اور قرآن کا ساتھ نہیں رکھیں گے تب تک آپ کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلیں آتی ہی رہیں گی۔ جب سے میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے، تھام لیا ہے، تب سے میری زندگی بہت ہی حسین ہو گئی ہے۔ اللہ کی پاک کتاب ہی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم پازیٹیو رہیں گے، اچھا سوچیں گے تو ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ جب ہم نیگیٹو چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور نیگیٹو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں بھی اس کے اثرات نیگیٹو ہی ہونے لگتے ہیں۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی پازیٹیو ہی رکھیں تو آپ کی زندگی میں بھی ضرور انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ فرینڈز، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کچن کلیننگ میں کیا کیا چیزیں یوز کیں۔ میں نے لیکوڈ ڈٹرجنٹ کے ساتھ یہ جف یوز کیا جو کہ ایک قسم کا ویم ہی ہوتا ہے۔ اس کو آپ اپنے کسی بھی کپڑے پہ لگا کے اچھے سے اپنی دیواروں کو صاف کریں، اپنے کاؤنٹر کو صاف کریں، اور پھر 3-4 بار کپڑے کو دھو کر دوبارہ سے سارے کاؤنٹر اور دیواریں اچھے سے صاف کریں۔ اس کے بعد آپ ایک خشک کپڑے سے اس سب کو سکھا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پانی کا بہت زیادہ استعمال نہیں کیا۔ ایک تو پانی ہر طرف پھیل کر اس کے نشانات بن جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ کچن آپ کا بہت میسی ہو جاتا ہے۔ اگر وہی آپ ایک کپڑا لے لیں اور اس کو بار بار دھو کر وہی استعمال کریں تو آپ کی کلیننگ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ویٹ ٹاول یوز کرنے کے بعد آپ ایک ڈرائی ٹاول لے لیں اور اس سے کاؤنٹر اچھے طریقے سے خشک کر لیں، اس کے بعد ہی پالش کریں۔ یہ ہینڈی ٹاول آپ کو مارکیٹ سے بآسانی مل جاتے ہیں اور ان کو واش اور کلین کرنا بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ ٹاپ پہ جو میں پالش کر رہی ہوں یہ ماربل پالش ہے۔ آپ مارکیٹ میں جا کے جب شاپ کیپر کو بولیں گے کہ مجھے ماربل پالش چاہیے، وہ آپ کو کسی بھی برانڈ کی مل جائے تو آپ کو لے لینی چاہیے، سبھی اچھی ہوتی ہیں۔ یہ میں نے جو لی ہوئی تھی یہ تو بہت سال پہلے کی ہے، تقریباً اس کو 4-5 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ بہت کم یوز ہوتی ہے۔ آپ تھوڑی سی پالش کسی اسپنج پہ لگا کے اس سے سارے ٹاپ کو پالش کر لیں۔ اس کو پالش جب کریں تو اس کو 2-3 بار ایسے زور سے رگڑیں۔ جب اسے اچھے سے رگڑیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے پورز کے اندر پالش چلی جائے گی اور بہت اچھی شائن دے گی۔ پھر اس کے بعد آپ ایک سوکھا کپڑا لے کے چھوٹا سا ٹاول لے لیں
اور اس کے ساتھ اس کو 3-4 بار اچھے سے رگڑیں تاکہ اس پالش کی چمک نکل کے آئے۔ ہمارے کچن ٹاپس پر کبھی پانی گرتا ہے، کبھی ہم گرم برتن رکھتے ہیں، کبھی کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کی ساری شائن جو ہوتی ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے، تو اس ماربل پالش سے وہ دوبارہ بہت شائنی ہو جاتے ہیں۔ میرے اس کچن کو تقریباً 15-16 ایئر ہو گئے ہیں، لیکن دوبارہ پالش کرنے سے آپ دیکھیں لگتا ہے جیسے کہ یہ آج ہی تیار ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی 4-6 مہینے کے بعد ایک بار اپنے کچن کاؤنٹر کو، کچن ٹاپس کو ضرور پالش کر لیا کریں۔ میں اپنے اسی گھر کا ہوم ٹور بھی آپ کو ضرور کرواؤں گی، جس سے آپ کو بہت سے آئیڈیاز سیٹنگ کے ملیں گے۔ فرینڈز، انٹیریئر ڈیکوریشن سے متعلق ہربل ریمیڈیز اور بیکنگ، کوکنگ، کچھ بھی ڈرائی ارینجمنٹس وغیرہ کچھ بھی آپ اگر مجھ سے پوچھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں کسی بارے میں بھی، تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کے لیے وہ چیز لے کر آؤں۔ فرینڈز، یہ میرا مین کچن ہے جو کہ میرے ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک چھوٹا کچن بھی ہے جس میں مین کوکنگ کرتی ہوں۔ مجھے اگر پراٹھے بنانے ہوں، فش فرائی کرنی ہو یا کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں بنانی ہوں، جیسے بڑے دیگچوں میں کچھ چیزیں بنانی ہوں، تو پھر میں وہ اس چھوٹے کچن میں اوون پہ بناتی ہوں۔ مجھے کچھ مین بیک بھی کرنا ہوتا ہے تو میں اس بڑے اوون میں ہی بیک کرتی ہوں۔ چھوٹی موٹی بیکنگ میں اس میں مین کچن والے اوون میں ہی کر لیتی ہوں۔ فرینڈز، گھر بڑے ہوں یا چھوٹے اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بس فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات سے کہ آپ اس گھر سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کھانا بناتے وقت ہی دیکھ لیں کہ اگر آپ دل سے وہ کھانا بنائیں گے تو وہ کھانا بھی بہت ہی مزے کا بنے گا۔ فرینڈز، جب بھی آپ اپنا گھر بنائیں تو اپنے کچن کو بہت ہی روشن رکھیں۔ ایسی جگہ کچن بنائیں جہاں پر اچھی بڑی کھڑکیاں رکھی جا سکیں اور جن کی کھڑکیوں سے اچھی دھوپ آپ کے کچن میں آتی ہو۔ بڑی کھڑکی کی اگر جگہ نہ ہو تو آپ چھت کے ساتھ کوئی ایک اچھا سا بڑا روشن دان ضرور رکھ لیں، جس سے آپ کے کچن میں اچھی روشنی اور ہوا کا گزر ہوتا رہے۔ آئی ہوپ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔